میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن یعنی کہ وہ میم جس پر سکون ہو، جس پر جزم ہو، جیسے یہ کیا ہے، یہ آپ کا میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلا جو ہے اسے ہم اظہار شفوی کہتے ہیں، دوسرا اسے ہم اخفا شفوی کہتے ہیں، تیسرا ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یا آپ میم ساکن کا اظہار، میم ساکن کا ادغام، میم ساکن کا اخفا یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو کلر کوڈڈ قرآن میں اس طرح کے نام ملیں گے۔ سب سے پہلی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے اظہار شفوی۔ اظہار آپ کو پتہ ہے یعنی کہ آواز کو بالکل صاف صاف پڑھنا، یعنی کہ غنہ اخفا نہ کرنا۔ میم ساکن کے بعد اگر با یا میم اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد آگے نہ با ہے نہ میم ہے، تو آپ کیا کہیں گے یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، یعنی کہ اظہار شفوی ہے۔ الم تر ہم فیہا لکم دینکم۔ پھر یہاں پر یہ فردر اگزامپلس ہیں۔ وہیں پر اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر میم ساکن کا اخفا ہوگا، یا آپ اسے اخفائے شفوی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے تو ربہم بہم، میم ساکن کا یہاں پر کیا ہوگا، اخفا ہوگا، یعنی کہ اخفائے شفوی۔ ترمیہم بحجارۃ، میم ساکن کا اخفا۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے، میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو وہاں پر میم ساکن کا ادغام ہوگا، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ادغام شفوی۔ جیسے یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے جسٹ بعد پھر میم آ گیا تو آپ اسے کیا کہیں گے، یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے، یعنی میم ساکن کا ادغام ہو رہا ہے۔ غنے کے ساتھ پڑھیں گے ہم اسے، جیسے الیکم مرسلون لہم ما یشاءون۔ پھر یہ فردر ایگزامپلس ہیں۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، 3 رولز ہیں، اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی۔ یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں میم ساکن کا اظہار، میم ساکن کا اخفا، میم ساکن کا ادغام۔